فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ پر یہ بات ہوئی کہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو صلح نامہ لکھنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوب نویس بھی تھے اور زود نویس بھی تھے۔ ان کی رائٹنگ بہت اچھی تھی، بہت عمدہ لکھتے تھے اور تیز تیز لکھتے تھے۔ کاتب وحی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں شامل تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو فرمایا تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر جو بعد میں مسلمان جو ہوئے، جو کفار کے الچی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے لکھا ہے تمہاری طرف سے ہے، ہم تو اللہ بسمک کو مانتے ہیں، اے اللہ تمہارے نام سے شروع کرتے ہیں، وہ لکھو۔ حالانکہ کفار رحمان، اللہ تعالیٰ کو رحمان مانتے تھے، کیونکہ بعد مشرکان مکہ کا رحمان نام تھے مکہ مکرمہ میں، جیسے عبد الرحمن بن عوف تھا رضی اللہ عنہ تھے، لیکن انہوں نے ضد و عناد کی وجہ سے کہا کہ تم نے رحمان لکھوایا ہے، یہ تمہاری بات ہے، اس کو مٹاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹایا۔ اب یہاں بات تو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مٹاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے لکھا نا محمد رسول اللہ کو، تو حضرت علی انہوں نے کہا محمد ہم تو رسول مانتے نہیں ہیں، آپ نے رسول لکھ دیا، اس کو مٹاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے مٹانے سے انکار کیا، ادباً۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لیا اور آپ نے ساتھ میں خود اس کو مٹایا۔ تو اب بات یہ ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تو انہوں نے انکار کیا، تو وہ گستاخ، تو علی سے مٹانے کو کہا، انہوں نے بھی انکار کیا، تو اس کو گستاخ کہیں گے؟ اگر عمر کی گستاخی تسلیم کی جائے تو پھر حضرت علی کو کہاں رکھو گے؟ اور پھر حدیث کرتاس پہ جو رافضی حضرات بڑا شور مچاتے ہیں، تو ان سے یہ ہے کہ بھائی جب مانگا گیا تو مانگتے، کاتب کی لکھنا پڑھنا تو کاتب کی کام ہے، تو قلم اور دوائی لانا کاتب کا کام تھا، حضرت علی تھے وہ لاتے، وہ نہیں لائے۔ تو یہاں پر سستی کس کی تھی؟ حضرت عمر کی یا حضرت علی سے بات؟ چلو ایک دوسری بات ہے۔ اور پھر فرمایا قل هو ربی لا الہ الا اللہ، کہو کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس پہ توکل کرتے ہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مصیبتوں کو دینے والا اور ہٹانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مانتا ہے یا مشکل کشا مانتا ہے تو وہ کافر ہے اور اسلام میں دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ اکبر، علیہ توکلت وعلیہ۔ توکل کی معنی سمجھے۔ توکل کہتے ہیں کہ سارے دنیا اسباب کو اختیار کی جائیں، اس کے بعد جو ہے نتائج کو، اس کام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اور اگر دنیائی اسباب کو اختیار نہ کیا جائے تو اس کو تعطل کہتے ہیں۔ تعطل کی معنی ترک کرنا، چھوڑ دینا، چھٹی کرنا۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکات تھی، تو کوئی آتا تھا تو اس سے پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو، تم کس کے مہمان ہو، کہاں ٹھہرو گے، تمہارے ساتھ کون ہے۔ وہ اس وجہ پوچھتے تھے، اگر آپ علیہ السلام کے مہمان ہوتے تو جس کا مہمان کھانا پینے کا بندوبست کرتا ہے، رہائش کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کا مہمان ہے تو وہ کرتے۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں اور فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام میں تمہاری سواری کہاں ہے؟ حضرت میں اونٹنی پہ ہوں، اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ایسے حضرت میں اکیلا ہوں۔ تو اونٹنی، آپ علیہ السلام کی اونٹنی کہاں ہے؟ حضرت میرے مسجد کے بات چھوڑیے، اللہ پر توکل کرتے۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے ایسا نہیں،